السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام بابو جی، کیا بات ہے، آج تو بڑے درد بھرے انداز میں سلام کیا ہے، خیریت تو ہے؟ مولوی صاحب، خیریت کا رشتہ تو ٹوٹ چکا، اس لیے کہ پاکستان نے دہشت گردی کا لبادہ اوڑھ کر پورے ہندوستان میں زلزلہ پیدا کر کے اس کی خوبصورت تہذیب کو برباد کر دیا، جس سے ملکوں میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اور مزید افسوسناک بات یہ ہے کہ ہندوستان کے دینی مدرسے بھی ان کو جنم دے کر اپنے آغوش میں دہشت گردوں کو تربیت دینے لگے ہیں۔ بابو جی، اپنی زبان کو ذرا بند کیجئے اور ادھر نظر کیجئے، میں اپنے محب وطن کا ایک سپاہی ہوں اور مدارس اسلامیہ میں پناہ لے کر علم حاصل کرتا ہوں۔ یاد رکھو، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام امن و سلامتی اور وطن سے محبت کرنے کی فطری تعلیم دیتا ہے۔ دہشت بندی، آتنکوادی یہ سراسر مغربی یورپ کی پیداوار ہے اور وہیں سے یہ سب پروان چڑھتی ہے۔ حکومت ہند پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی آڑ لے کر مدارس و مساجد کو بدنام کر کے RSS کے خفیہ ایجنڈے کو ملک میں نافذ کر رہی ہے، جس سے نہ صرف ملک کا امن و امان رخصت ہوا بلکہ پورے ملک کو بھکاری بنا کر بگاڑا اور انتشار کی دہلیز پر کھڑا کر دیا ہے۔ مولوی صاحب، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جہاں دہشت گردی کا بازار گرم ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کا نام سر فہرست رہتا ہے؟ اگر آپ ملک کے وفادار اور دہشت گردی کے مخالف ہوتے تو حکومت ہند نے 2000 عیسوی کا تحفہ جو ریولیوشن بل کی شکل میں اسلامی مدرسوں کا عطا کیا تھا تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، مگر افسوس کہ مسلمانوں نے ایڑی چوٹی کے زور لگا کر پورے ملک میں مظاہرے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم دہشت گردی کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ میں حکومت ہند کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اسلامی مدارس اور مساجد کو دہشت گردی کی زد سے پاک رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ہند سے منظور شدہ بل نافذ کر کے ملک کی وفاداری کا ثبوت دے۔ بابو جی، مسلمانوں اور مدارس اسلامیہ نے فرقہ پرست فسطائی حکومت اور انگریزوں کے وارثوں سے وفاداری وطن کی سند کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلم مجاہدین آزادی نے اور مسلمانوں کے رہنماؤں نے ملک عزیز کی آزادی اور اس کے وقار کی بحالی کے لیے نہ صرف قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کی بلکہ پھانسی کے پھندے کو چومنے میں بھی جھجک محسوس نہیں کی۔ اور آج یہ ظالم جن مدارس و مساجد کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہی تو وہ اسلامی مدرسے ہیں جنہوں نے مجاہدین آزادی کو جنم دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، اور یہی وہ دینی ادارے ہیں جنہیں امام حریت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسے جنگ آزادی کے قائد اعظم کو پیدا کیا تھا۔ یہی وہ مدرسے ہیں جہاں سے امن و سلامتی کا پیغام نشر ہوتا ہے اور حضرت مدنی جیسے مرد مجاہد کو ہندوستان کی دھرتی پہ جنم دیا تھا، اور جن کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اشفاق اللہ خان نے پھانسی کا پھندا چوما تھا۔ کس قدر حیرانی کی بات ہے کہ آج انہیں روشنی کے میناروں کو دہشت گردی کا الزام لگا کر سرزمین ہند سے ان کو مٹا دینے کے در پہ ہیں۔ انگریز سامراج کی طرح اس بدنام زمانے حکومت کے دل میں بھی ان مدارس کا وجود کھٹکتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ جب تک ان مدارس و مساجد کا وجود برقرار ہے تو میں اپنے عزائم و مقاصد میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس سے قبل بھی اسلام کو جڑ سے مٹا دینے کی کوششیں باطل کی جانب سے کی جاتی رہی۔ بلا شبہ اسلامی سلطنتوں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد ان کا جو زوال ہوا وہ بھی سامنے ہے، آج ان کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، اور یہی حشر ان کا بھی ہوگا جو اسلامی مدارس و مساجد کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیتے ہیں۔ مولوی صاحب، کیا اس سے پہلے بھی مسلمان اپنے دین و مذہب کی خاطر قربانی دے چکے یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف دین و ایمان پر ہے۔ اگر یہی باقی نہ رہا تو مسلمان جی کر ہی کیا کرے گا؟
اپنے دین و ایمان کی بقا و تحفظ اور اپنے وطن عزیز کی خاطر پھانسی کا پھندا چوما تھا، اور آج ہم مذہب کی آزادی اور دینی مدارس و مساجد اور سیکولر کردار کے لیے ہم بھی میدان میں ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے مذہب کے اوپر حملہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مولوی صاحب، واقعی دہشت گردی ایک بری چیز ہے اور کچھ لوگ خود دہشت گردی کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور مسلمانوں سے اس کا رشتہ جوڑنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اب فیصلہ کیجیے کہ دہشت گردی کا خاتمہ اور فرقہ پرستوں کی جڑیں کاٹنے کا کیا ہتھیار ہے؟ بھائی جان دیکھیے، یہ مسئلہ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ تمام سیکولر نواز جمہوریت پسند پارٹیوں اور ہر محب وطن کا فریضہ اور وقت کا تقاضا ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق کی کشتی میں صف آرا ہو کر عبادت گاہوں اور جمہوریت، قانون و انصاف کا تحفظ کرے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے تو دل و جان سے قدم بڑھائے۔ مولوی صاحب، ماشاء اللہ، بہت خوب